الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماشاء اللہ، ویسے تو آپ مکمل طور پر 3 بیان سن چکے ہیں۔ میں تو آپ سے اتنی طویل درخواست نہیں کروں گا، بس اتنی سی آپ سے درخواست ہے کہ اب آپ سنجیدگی کا ماحول بنا لیں۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ آگے آ جائیں یا پیچھے چلے جائیں۔ جلسہ گاہ کے اندر جس کو جہاں جگہ ملے بس وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ کی نظریں اگر میری طرف ہوں گی، بات سے بات نکلے گی، دل سے بات نکلے گی، دل میں بات اترے گی۔ بے شک حضرت مولانا سلمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست بھی کی ہے اور بارہا آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ زمین آپ کی، محلہ آپ کا، گاؤں آپ کا، امام آپ کا، مسجد آپ کی، بچے آپ کے، یہ پروگرام بھی آپ ہی کا ہے۔ اور میں اگر کچھ اضافے کے ساتھ یہاں بول دوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مائک بھی آپ ہی کا ہے۔ بے شک اب آپ بتائیں، یہ محلہ آپ کا، یہ مسجد آپ کی، امام آپ کے، جلسہ پروگرام آپ کا، ہم کوئی غیر ہیں؟ ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ اب کب تک یہ بے رخی چلتی رہے گی؟ یہ آنا جانا، یہ آمد و رفت کب تک رہے گی؟ بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن عاجزانہ درخواست ہے، اکابر علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، بات کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیں۔ آپ اگر ان کی زیارت سے کچھ مل سکتا ہے یا ملتا ہے، اگر ان کے ادب سے حقیقتاً کچھ ملتا ہے، تو بے ادبی سے نقصان بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک آپ کے یہاں کوئی معزز مہمان تشریف لائے، آپ اس کو اپنے کمرے کے اندر بیٹھا دیں، بیٹھک کے اندر بیٹھا دیں، اور آپ آنا جانا کرتے رہیں، آمد و رفت کرتے رہیں، چکر پر چکر لگاتے رہیں، یہ آنے والے مہمان کا اکرام نہیں، بے اکرامی ہے۔ اس لیے معصوم بچے اور یہ نوجوان، مجھے چند باتیں کرنی ہیں، لیکن آپ کے دل سے باتیں کرنی ہیں، کانوں سے نہیں کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے۔ میری بات کا اختتام وہیں ہو جائے گا جہاں آپ کی نظریں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ ان بچیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہ معصوم بچیاں ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دھڑکتا ہوا دل
اور پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے یہ احساس اور جذبات رکھنے والا انسان اس فانی دنیا کے اندر اپنے مختلف رشتے قائم کرتا ہے، مختلف تعلق قائم کرتا ہے، چاہے وہ والدین اور اولاد کا تعلق ہو، بھائی بھائی کا تعلق ہو، بہن بھائی کا تعلق ہو، شوہر اور بیوی کا تعلق ہو، استاذ اور شاگرد کا تعلق ہو، یہ جتنے بھی تعلقات ہیں ان تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت اور غرض شامل رہتی ہے۔ بے شک۔ بات کو اگر تمہیدی طور پر آپ میرے ساتھ لے کر چلیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کے اندر کتنا معزز رشتہ ہے، کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، کتنا مقدس رشتہ ہے والدین اور اولاد کا، لیکن میرے بھائیوں غور کرو، یہ رشتہ بے غرض نہیں ہے، یہ تعلق بے ضرورت اور بے غرض نہیں ہے۔ والدین کو اولاد سے غرض ہے، اولاد کو والدین سے غرض ہے۔ والدین کو غرض یہ ہے کہ کوئی ہو جو ہمارے مال کا وارث بنے، کوئی ہو جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور اولاد کو غرض یہ ہے کہ کوئی ہو جو میرا سرپرست بنے، میری تعلیم کے اخراجات کا انتظام کرے۔ تو جب میں نے اس رشتے کو غور سے دیکھا، بات سمجھ میں آئی کہ دونوں تعلق بے غرض نہیں ہیں، والدین کو اولاد سے غرض ہے اور اولاد کو والدین سے غرض ہے۔ آگے بات لے کر چلتا ہوں، شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا معزز اور کیسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ دو لفظ بس یہ دونوں نے بولا کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں، اس نے کہا میں آپ کو قبول کرتی ہوں، دونوں سے ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ ایسا رشتہ جس کے ساتھ بولنا جائز نہیں، اس کے ساتھ لیٹنا جائز ہو گیا، جس کے ساتھ پردے کا تعلق تھا اب وہ پردے کا تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ تعلق بھی بے غرض نہیں ہے، اس کے اندر بھی غرض شامل ہے، ضرورت شامل ہے۔ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے کہ میں جب دن بھر کما کر لاتا ہوں، کوئی عورت ہو جو میرے گھر کا نظام چلانے والی ہو، کوئی عورت ہو جو میرے بچوں کی ماں بنے، کوئی عورت ہو جو میرے بچوں کی پرورش اور تربیت کرے۔ اور بیوی کو بھی غرض ہے، بیوی کو غرض یہ ہے کوئی ہو جو بند کمرے کے اندر رہتا ہوا، بند کمرے کے اندر مجھے رکھتا ہوا میری حفاظت کر سکے، میری عزت و آبرو کا محافظ بن سکے، اور میرے بچوں کی پرورش کر سکے، اور میرے تمام انتظامات گھر بیٹھے پردے کے اہتمام کے ساتھ پورے کر سکے۔ تو یہ رشتہ اور یہ تعلق بھی بے غرض نہیں ہے۔ آگے بات کو لے کر چلتا ہوں، استاذ اور شاگرد کا تعلق ہے، یہاں بھی غرض پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ غرض دنیاوی ہو، کچھ اغراض ایسے ہیں جو اخروی بھی ہوتے ہیں۔ یہاں استاذ اور شاگرد کا تعلق دیکھیے، یہاں بھی غرض شامل ہے، چاہے آخرت کی غرض ہو۔ غرض کیا ہے؟ استاذ کو غرض یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی شاگرد ہوگا میں اس کو علم سکھاؤں گا، یہ میری آخرت کا ذریعہ بنے گا، میرے علم میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اور ادھر شاگرد کو بھی غرض ہے، شاگرد کو غرض یہ ہے کہ ہو کوئی مرد قلندر جو میرا استاذ بنے اور میں اس سے علم حاصل کروں اور میں اس معاشرے کا بہترین فرد بن کر تیار ہو جاؤں۔ ساری مثالیں پیش نہیں کروں گا، مختصراً عرض کیا ہے۔ آپ دنیا کے اندر ہر ایک تعلق کو اٹھا کر دیکھیں، کون سا ایسا تعلق ہے جو بے غرض ہو، کون سا ایسا تعلق ہے جسے ضرورت نہ ہو۔ رب کائنات کی قسم، ہر تعلق کے پیچھے آپ کو ضرورت ملے گی، ہر تعلق کے پیچھے آپ کو غرض ملے گی۔ سانس کھینچ رہا ہے۔
ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات یہ بتانا چاہتا ہوں، دو تعلق ایسے ہیں کائنات کے رب کی قسم انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دونوں تعلق، وہ دونوں رشتے، وہ دونوں نسبتیں بے غرض اور بے ضرورت ہیں۔ ایک تو اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے امتی کے ساتھ۔ بتاؤ، پیش کرو کہ کون سی غرض کائنات کے رب کو اپنے بندے سے ہے، کون سی ضرورت ہے ہمارے رب کو ہماری، اس کا کون سا کام رکا ہوا ہے ہمارے بغیر، اس کی طاقت کے اندر کون سی کمزوری آ جاتی ہے اپنے بندوں کے بغیر۔ لیکن یہ تعلق کتنی محبت کا تعلق ہے اور کیسا بے غرض تعلق ہے۔ وہ تو کائنات کا رب ہے، وہ تو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ تو مشرق و مغرب کا رب ہے، وہ تو شمال و جنوب کا رب ہے، وہ تو حیوانوں کا رب ہے، وہ تو درندوں کا رب ہے، وہ تو چرندوں کا رب ہے، وہ تو پرندوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے، وہ فرشتوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا کام ہے اس کائنات کے رب کا جو تیرے اور میرے بغیر اٹکا رہ جاتا ہو میرے بھائی؟ لیکن کیسی محبت ہے اس کائنات کے رب کو۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت گزری ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ تمام مخلوق کے درمیان تقسیم فرمایا، جنات کے درمیان، حیوانات کے درمیان، درندوں کے درمیان، چرندوں کے درمیان، پرندوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، مجوسیوں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان۔ لیاؤ کائنات کی ساری مخلوق، اس ساری مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ ڈالا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، بیان کو بیان کے انداز میں مت لینا میرے بھائیو۔ یہ ایک حصہ ہے، اس ایک حصے کا ذرا سا ادنا سا ذرہ ہر ایک مخلوق کے ہر فرد کو ملا ہے۔ جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو اولاد سے محبت اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے، بھائی بھائی میں محبت رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے، بہن بھائی کی محبت، بیوی اور شوہر کی محبت، یہ تمام تر محبتیں جو ہیں جو مخلوق کے درمیان پائی جاتی ہیں، رحمت کے اس ایک ادنا سے حصے کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک۔ سب کی مثال پیش نہیں کر سکتا، اسی کا ایک ادنا سا ذرہ، اسی کا ایک ادنا سا حصہ ایک ماں کو ملا ہے۔ پھر یہ ماں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، یہ ماں تو انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اس ماں کو اپنے بچے سے اس ایک حصے کی وجہ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب تک ایک عورت ماں نہیں بنتی یہ بازار جاتی ہے، لیکن بازار جانے کے بعد اس کی نظر، اس کی نگاہ اپنے سامان پر پڑتی ہے اور یہ اپنا سامان تلاش کرتی ہے، یہ کہتی ہے میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے، میرا کنگن ایسا ہونا چاہیے، میری پائل ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ عورت جب ماں بن جاتی ہے، اب یہ شوہر کے ساتھ بازار جاتی ہے، بازار میں جانے کے بعد اب اس کی نگاہ اور نظر اپنے سامان پر نہیں پڑتی بلکہ بچے کے سامان پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ یہ بازار میں جا کر کہتی ہے کہ میرے بچے کا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرے بچے کی ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہونے چاہیے۔ سردی کا زمانہ آ جاتا ہے، یہ ماں کہتی ہے مجھے اپنی فکر نہیں، میرے بچے کا سردی کا لباس عمدہ ہونا چاہیے۔ عید کا موقع آ جاتا ہے، یہ ماں کہتی ہے میرے کپڑے اور لباس تیار ہو یا نہ ہو کوئی بات
بات نہیں، لیکن میرے بچوں کے کپڑے تیار ہونے چاہیے۔ یہ جب ماں بازار جاتی ہے اب یہ اپنا سامان تلاش نہیں کرتی بلکہ اپنے بچے کا سامان تلاش کرتی ہے، گویا کہ یہ ماں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اور یہ ماں اب اس کے اندر ماں کی ممتا وہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ یہ ماں پہلے خود بچے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، یہ ماں بیدار ہوتی ہے، ماں کو غصہ نہیں آتا، ماں بیدار ہوتی ہے، بیدار ہونے کے بعد یہ ماں کہتی ہے میرے بچے، میرے لگتے جگر تجھے سردی نہ لگ جائے۔ یہ ماں خود اس پیشاب میں لیٹنا گوارا کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو سوکھے میں لیٹاتی ہے۔ میرے بھائیوں، گویا کہ ماں اپنے آپ کو بھول گئی ہے، اور یہی بچہ، یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے اور جوان ہونے کے بعد یہ بچہ اور بیٹا اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بن جاتا ہے، یہ بچہ شرابی بن جاتا ہے، یہ بچہ نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ کوئی اس ماں کے سامنے کہتا ہے اے بوڑھی ماں تیرا بچہ بڑا بیکار ہے، تیرا بچہ بڑے گناہ کر رہا ہے، یہ ماں جوش میں آ جاتی ہے اور یہ ماں دیوانی ہو کر اور یہ ماں پاگل ہو کر کہتی ہے میرے بچے کو برا نہ کہو، میرا بچہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، میرا بچہ تو بڑا بھولا بھالا ہے، یہ اس کا قصور نہیں، اس کی قسمت کا قصور ہے، یہ خراب نہیں ہے، اس کی قسمت خراب ہے، میرا بچہ تو بڑا بھولا بھالا ہے، میرا بچہ تو بڑا معصوم ہے۔ یہ ماں تڑپ جاتی ہے اور اپنے بچے کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس کے بچے پر انگلی اٹھائے، شراب پیا ہوا بچہ سامنے کھڑا ہے، لیکن یہ ماں کہتی ہے میرا بچہ خراب نہیں، اس کی قسمت خراب ہے، میرا بچہ خراب نہیں، یہ تو بھولا سا بچہ ہے، یہ تو سیدھا سا بچہ ہے۔ ایک روز باپ کو غصہ آ جاتا ہے، یہ باپ اس بیٹے کو، اس جوان مرد کو، اس جوان لڑکے کو گھر سے باہر کر دیتا ہے۔ جب دوپہر کا وقت آتا ہے گھر کے اندر سارے کھانا کھاتے ہیں، بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، یہ بہن کھانا کھا رہی ہے، یہ والد کھانا کھا رہا ہے، اس ماں سے کوئی معلوم کرتا ہے اماں جان آپ کھانا کھا لیجئے، یہ ماں اپنی زبان سے کہتی ہے مجھے بھوک نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر بات یہ ہوتی ہے معلوم نہیں میرے بچے نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، میرا بچہ بھوکا ہے یا اس کا پیٹ بھرا ہے، میں کیسے کھانا کھا سکتی ہوں۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے، جب رات کا وقت ہو جاتا ہے سارے کے سارے سو جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سارے کے سارے آرام فرما رہے ہیں، یہ ماں یہ بستر پر لیٹ جاتی ہے لیکن اس کی آنکھیں حقیقتاً بند نہیں ہوتی، اس ماں کی نگاہ اور نظر دروازے پر رہتی ہے، ہلکی سی ہوا چلتی ہے اور دروازے میں ایک آہٹ پیدا ہوتی ہے، یہ ماں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ ماں سمجھتی ہے کہ میرا لگتے جگر آ گیا، میرا بچہ آ گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے ابھی بچہ نہیں آیا، کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے یہی جوان لڑکا، یہی مرد یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر یہ اندر آ رہا ہے اور یہ گرنے کو ہے، اس کے کپڑے غلاظت میں ملوث ہے۔ یہ ماں بستر سے اٹھ جاتی ہے اور بستر سے اٹھنے کے بعد یہ ماں اس کو تھام لیتی ہے، اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے، میرے بچے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ ماں کی محبت کا عالم ہے، یہ کون سی ماں ہے جس ماں کو رحمت کا ایک ادنا سا ذرہ ملا ہے؟ بھائی اسلام سے بھی اور یہ کارکنان سے بھی درخواست کروں گا تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پہ رہیں، ورنہ میں بات نہیں کر سکوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ماں ہے، اس ماں کے اندر جو اتنی محبت ہے،
یہ رحمت کے جو ایک حصہ تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کیا گیا، اتنا سا ذرہ اس ماں کو نصیب ہوا، اس ایک ذرے کی وجہ سے اس ماں کی محبت کا یہ عالم ہے جس کائنات کے رب نے 99 حصے اپنے لیے رکھے ہیں کہ میں اپنی مخلوق پر رحم کروں، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کائنات کا رب فرماتا ہے عبدی انت تریدک لنفسک وانا اریدک لک، میرے بندے دنیا میں جتنے تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ سب کے سب اپنے لیے کرتے ہیں، کسی کو تیرا جمال پسند آیا، کسی کو تیرا کمال پسند آیا، کسی کو تیری جوانی پسند آئی، کسی کو تیرا مال پسند آیا، کسی کو تیرا عہدہ پسند آیا، میرے بندے دنیا کے اندر جتنے بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں عبدی انت تریدک لنفسک، وہ سب کے سب تے اپنے لیے کرتے ہیں، وانا اریدک لک، ایک میرے بندے میں ہوں، میں تجھے جو چاہتا ہوں، میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں وہ تیرے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ آج ذرا سا کام ٹوٹ جائے، آج ذرا سی دنیا کے اندر ہلکا پن محسوس ہو جائے، روپا پیسہ تو دور کی بات، لوگ مشورہ دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو دنیا کی جو محبت ہے وہ سب کی اپنے لیے ہے، لیکن کائنات کا رب فرماتا ہے وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میرے بندے میری جو تجھ سے محبت ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اور جب یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ پروان چڑھتی ہے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے میرے بندے پھر تو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میری رحمت تیری طرف 2 بالشت بڑھ جاتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، تو میری طرف چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولن، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ پھر اس محبت کی معراج کیا ہوتی ہے؟ کنت سمعہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وہ بصرہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، وہ یدہ، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الذی یبطش بہا، جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، وہ رجلہ، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، الذی یمشی بہا، جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، کائنات کا رب اس کے اندر جو مخاطب ہے نمازیوں سے نہیں، تہجد گزاروں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، نوافل پڑھنے والوں سے نہیں، کائنات کا رب مجھے اور آپ کو کتنا بہترین انداز میں، کتنی ممتا کے انداز میں، کتنی محبت کے انداز میں فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی نے شراب پی، لوگوں نے شرابی کہنا شروع کر دیا، ایک آدمی نے زنا کر لیا، لوگوں نے زانی کہنا شروع کر دیا، لیکن کائنات کا رب فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارا رب ہوں، میں خالق ہوں تمہارا، میں مالک ہوں تمہارا۔ ہم کس اللہ کو بھول بیٹھے ہیں میرے بھائیو، کس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ آج کا نوجوان جب صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس نوجوان کی نظر اور نگاہ ہر آنے جانے والی لڑکی پر، ہر آنے جانے والی عورت پر اس شکاری کتے کی طرح پڑتی ہے، جس طرح ایک شکاری کتا جب کسی راستے سے گزرتا ہے تو وہ ہر جھاڑی، ہر درخت میں منہ مارتا ہے۔ آج مسلمان کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمان کی بچی مسلمان سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا گیروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہم؟ آج کتنی نوجوان بچیاں ہیں جو گیروں کے لیے نشانہ بن چکی ہیں، لیکن میرے بھائیو بڑی 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 آپ سے عاجزانہ
درخواست کرتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں کہ جب رات اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، ایک مسلم جوان بچہ، اماں عائشہ کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں جنہیں ہم اپنی بہنیں کہتے ہیں، ان سے رات کی تنہائی میں ناجائز اور گندی گفتگو میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اصلاح معاشرے کے نام سے آپ کا یہ پروگرام ہے، پھر مجھے وہ تاریخ کا عظیم انسان محمد بن قاسم یاد آتا ہے۔ کون تھا یہ محمد بن قاسم؟ یہ وہی مرد قلندر، یہ وہی مرد مجاہد تھا۔ حجاج بن یوسف کے پاس آ کر کسی نے شکایت کی کہ راجہ دہر نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا ہے اور مسلمان بچیوں کو پکڑ کر ساتھ لے گیا ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے محمد بن قاسم کو بلایا جائے۔ محمد بن قاسم کو بلایا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے ابھی میری فوج کسی محاذ پر ہے۔ محمد بن قاسم، میں تم سے ایک کام چاہتا ہوں، مسلمان جوان بچیوں کی عزت داؤ پر لگی ہے، اللہ کے نبی کی امت کی بیٹیاں داؤ پر لگی ہیں، عائشہ کی بیٹیاں داؤ پر لگی ہیں۔ محمد بن قاسم، کیا تم ان کی عزت کو بچانے کے لیے تیار ہو؟ محمد بن قاسم نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا لبیک یا اختی، میری بہن، میں تمہاری عزت کا نگراں اور محافظ بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم اپنے محلے میں جاتا ہے۔ محلے میں جانے کے بعد نوجوانوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری بہنیں دوسروں کے دہانے پر ہیں، دوسروں کے نشانے پر ہیں، کون ہے جو میرے ساتھ چلے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے؟ ایک مختصر سی جماعت تیار ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم اس جماعت کو لے کر راجہ دہر پر حملہ کرتا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس مختصر سی جماعت کے اندر وہ ایمانی طاقت، وہ ایمانی قوت اور وہ ایمانی ولولہ پیدا کرتا ہے کہ راجہ دہر کو بھاگنا پڑتا ہے اور اس جوان بچی کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔ بے شک کبھی کوئی تھا مسلمان، یہ 17 سال کا نوجوان، آج 17 سال کی نسل کہاں جا رہی ہے؟ میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں۔ آج یہ 17 سال کی نسل کون سا گناہ نہیں کر رہی ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم بسا اوقات بیٹھ جاتا تھا اور بیٹھا رہتا تھا، اچانک بلند آواز سے کہتا لبیک یا اختی، میری بہن، میں حاضر ہوں تیری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کسی نے معلوم کیا محمد بن قاسم وہ ایک واقعہ تھا جو گزر چکا ہے۔ محمد بن قاسم کہا کرتا تھا کہ مجھے رات دن اسی طرح جوان بچیاں نظر آتی ہے جو تڑپ رہی ہے، جو بلبلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو ہماری آبرو کی حفاظت کرے، کوئی ہے جو ہمارے نگراں بن سکے، کوئی ہے، ہم شکاری کتوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ کسی نے ہمیں مال کا لالچ دیا، کسی نے ہمیں عزت کا لالچ دیا، کسی نے ہمیں بازاروں میں ٹہلانے اور گھومنے کا لالچ دیا۔ محمد بن قاسم تڑپتا تھا، روتا تھا۔ یہ وہی اللہ کے نبی کا امتی تھا جس نے 19 سال کی عمر میں پورا سن فتح کر کے دکھایا۔ آج یہ 19 سال کا جوان کیا کچھ کر رہا ہے؟ نہ مجھ سے یہ بات نہ آشنا ہے، نہ آپ اس سے نہ آشنا ہے، سب جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمان کو؟
حال فی الحال کے اندر فلسطین کا معاملہ چلا ہے 700 سے زائد دن وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد، وہ اللہ کے دیوانے، وہ نبی کے عاشق، وہ تڑپتے رہے، وہ بلبلاتے رہے جب میں اور آپ نئی مرغوبات، نئی معقولات اور نئی مشروبات میرے اور آپ کے دسترخوان پر موجود تھی۔ اس وقت وہ انسان اور وہ مومن اور وہ مرد قلندر انسان اس وقت پتوں سے اپنا روزہ افطار کر رہے تھے، لیکن مسجد اقصی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج مساجد ہمارے قبضے میں ہے لیکن ویران پڑی ہے، اذانوں پر اذانیں ہو رہی ہیں لیکن جانے کے لیے تیار نہیں۔ دن میں 5 مرتبہ بارہا یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ اس کامیابی کی طرف، لیکن آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کوئی ساتھی ایک فون کرے، صاحب ایک دکان بک رہی ہے، اس میں 5 لاکھ کا منافع ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی تو بڑی بات ہو گئی، ہمیں تو ڈرنا اس بات سے بھی ہے کہ کہیں فلسطین کے یہ شہداء قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے نہ ہو جائیں کہ اے اللہ، جس وقت ہمارے جوانوں پر جوانے اور جس وقت ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں شہید ہو رہی تھی، اس وقت ملک ہندوستان کے جوان اپنی شادیوں کے اندر فضول خرچی کر کے ڈی جے پر ننگا ناچ رہے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ پروگرام مختصر پروگرام اس لیے نہیں کہ ایک اسٹیج سجایا گیا، جلسے گاہ کو مزین کیا گیا، کچھ علماء کرام آئے اور مائک لگا دیا گیا اور بات آپ کو سنائی گئی، آپ نے بات سن لی۔ نہیں میرے بھائی، یہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہمارا دل نہیں گناہوں کی دلدل بن چکا ہے، اور پھر ہم ہنستے ہیں، پھر ہم ٹھٹے مارتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے مرد قلندر، کون ہے مرد مجاہد؟ آج نمازوں سے کتنی دور چلے گئے ہم، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات نہیں بدل رہا ہے۔ معاملات بدلے ہیں، ہم نے معذرت کے ساتھ معاملات بدلے ہیں۔ شادیوں کے اندر فضول خرچی کتنی ہو رہی ہے، شادی سے 1 مہینہ پہلے یہ فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے اور نہ جانے کب تک چلتی رہتی ہے۔ جتنی فضول خرچی ہم کرتے ہیں، کتنی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہیں، ان جوان بچیوں کا اتنی رقم میں ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ کلیئر کے اندر جا کر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جوان بچی کا سر خالی ہے، یہ کلیئر چادروں پر چادریں چڑھ رہی ہیں، وہاں حلوے تقسیم کیے جا رہے ہیں، برابر میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی طرف آنا پڑے گا۔ صلاح الدین ایوبی یہ ایک مرد قلندر تھا، یہ ایک مرد مجاہد تھا، یہ وہ انسان تھا جو دن کے اجالے میں ایک گھوڑے پر سوار نظر آتا تھا تو رات کی تاریکی میں یہ مسلح پر سوار نظر آتا تھا۔ ایک انسان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، صلاح الدین کیا آپ کو معلوم ہے دریا کے راستے سے، سمندر کے راستے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو مسجد اقصی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے اور وضو کرتا ہے اور مصلی بچھاتا ہے اور رب کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور رب کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سجدے میں سر رکھ دیتا
ہے رب کے سامنے روتا ہے، رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے، رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں، رات کے 3 پہر گزر جاتے ہیں، سفید لباس کے اندر ایک شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے صلاح الدین آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہو گئی ہے؟ صلاح الدین فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ایک لشکر آ رہا ہے جو ہماری مسجد پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں۔ یہ انسان کہتا ہے صلاح الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے رات کے رونے نے اس پورے لشکر کو دریا ہی میں غرق کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے اعمال کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل ہو، سب سے پہلے یہ دل کی دنیا ویران پڑی ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانا پڑے گا۔ ابھی ماضی قریب کے اندر سب کے اسٹیٹس پر ایک ہی بات لگی ہوئی تھی کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر کون سی ایسی مخلوق ہے جو آقا سے محبت نہ کرتی ہو؟ میں انسان کا نام نہیں لے رہا ہوں، کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے نبی سے محبت نہ کرتی ہو؟ امریکہ کے اندر ابھی ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دنیا کے 100 بڑے انسان۔ جس انسان نے کتاب لکھی ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، اور اگر اس کی تعلیم کو دیکھا جائے تو تعلیم کے اعتبار سے سائنسدان ہے۔ اس نے جب اس کے اندر دنیا کے 100 بڑے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی نے اس سے معلوم کیا کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تھا، آپ سائنسدان ہیں، اپنی تعلیم کے اعتبار سے تذکرہ کرنا تھا، تو اس نے جواب دیا میں نے جب تاریخ کے انسانوں پر نظر ڈالی، جس نے دنیا کے انسانوں کو سب سے زیادہ ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے، جس نے انسانوں کے دلوں پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، تو وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بے شک آپ علیہ السلام کی محبت ہم سب کے دل میں ہے، آپ علیہ السلام کی محبت ہم سب کے دل میں ہے، لیکن ہم اسٹیٹس والی محبت ادا نہ کریں، ہم کردار والی محبت ادا کریں، ہم شادیوں کے اندر دکھائیں، ہم جنازوں کے اندر دکھائیں، ہم نمازوں کے اندر دکھائیں، ہم گھروں کے اندر دکھائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو ہمارے دل میں ہے۔ شیخ الہند نے کیا شعر فرمایا تھا، اے جنت میں نے سنا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میں نے سنا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن میرے دل کا طواف کر کے دیکھ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ بے شک بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بات کو سمجھنا پڑے گا، نمازوں پر آنا پڑے گا۔ بریانی کی لذت کا پتہ چلا، اولاد کی لذت کا علم ہو گیا، بینک بیلنس کی لذت کا علم ہو گیا۔ کبھی اللہ کی قسم کائنات کے رب کے سامنے جاؤ، جب اندھیری رات ہو اور رب کائنات کے سامنے سجدے میں سر رکھو، گڑ گڑاؤ، رو، تڑپو کائنات کے رب کے سامنے، جو لذت اس سجدے کے اندر آپ کو ملے گی، دنیا کی تمام لذتیں اس لذت کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ تبدیلی لانے کا ارادہ ہے بھائی؟ کچھ بھائی بولے، لانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ بھائی نمازوں کا اہتمام کریں۔ میں نے ایک ذرا سی ہلکی سی بات آپ کو کہی ہے، میرے پیارو، دل 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 بن گیا ہے اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر۔ حضرت مفتی مہربان صاحب، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے آپ کے اس محلے کے اندر، بے شک بے شک۔ اس کے باوجود اگر ہم محروم رہیں تو کس کا کیا کچھ بگاڑ رہے ہیں ہم؟ تبدیلی ہمیں اپنی ذات سے لانی پڑے گی، ہمیں اپنے لباس سے لانی پڑے گی،
اپنے کردار سے لانی پڑے گی، اپنی شادیوں سے لانی پڑے گی۔ بھائی لائیں گے تبدیلی سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ واقعتاً سچی اور حقیقی بات حضرت والا حضرت والا آج کے ماحول کے اعتبار سے بہت ہی سچی اور حقیقی بات ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حضرت والا کا ایک بار پھر حضرت اقدس حضرت مفتی مہربان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز مہمانوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی کہ آپ حضرات حضرت والا کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے یہاں تشریف لائے، باہر کیف پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ محمد شعیب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ہے نہیں کہ محمد شعیب ہے نہیں کہ